اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم کسی دن خوشی محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ صبح کو ہم خوش ہیں، اپنا موڈ بھی صحیح ہے، لیکن دوپہر یا شام کے وقت پھر ہمارے اندر ایک خوف آتا ہے یا ایک ایسی بے چینی آتی ہے جیسے لگتا ہے کہ زندگی اب برباد ہے، یعنی زندگی کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی خراب چل رہی ہے۔ اس سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی چھوٹی سی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے دماغ کے اندر ایک سوچ آتا ہے یا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جو تم حل نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ کو یوں لگ سکتا ہے کہ جیسے آپ کی پوری لائف جو ہے وہ خراب چل رہی ہے، حالانکہ اس وقت لائف خراب نہیں چل رہی ہوتی، بس ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے یا ایک سوچ دماغ میں چلتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پورا خوشی کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک کام خراب ہوا جس سے لگتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یا ایک رشتہ ٹوٹ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اب میرے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا، یا کوئی فیصلہ غلط کر لیا تو ایسا لگتا ہے کہ اب میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اصل میں مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا دماغ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ انسانی دماغ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، جب ہم کسی مسئلے کو فیس کرتے ہیں تو ہمارے دماغ اس کے ساتھ سارے پرانے مسائل جو ہے وہ جوڑ لیتا ہے جو ہم نے کبھی فیس کیے ہیں، یعنی حال میں جو ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہم فیس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سارے پرانے مسئلے مسائل جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں، وہ دماغ اس کو ایک کہانی بنا دیتا ہے اور ہم اس کہانی کو سچ مان لیتے ہیں۔ مان لو تم ایک انٹرویو دینے گئے اور وہاں پہ تم میں فیل ہو گئے یا تمہیں ریجیکٹ کیا گیا، اب تمہارا دماغ کیا کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس نے مجھے ریجیکٹ کیا، پہلے بھی ایسا ہوا تھا، وہ بھی ایسا ہو گیا تھا، یعنی سارے وہ مسائل جو ہے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور پھر تمہارا دماغ اس کو ایک کہانی بناتا ہے، اس کہانی کے اوپر تم بلیو کرتے ہو، یعنی ایک چیز تمہیں ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ اب تمہاری زندگی خراب چل رہی ہے، سارے مسئلے مسائل ایک ساتھ ہی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں دماغ میں، حالانکہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا تھا؟ صرف انٹرویو میں فیل ہونا، اور تمہارے دماغ نے اسے کیا بنا دیا؟ ایک پورا فلم، ایک پوری کہانی بنا دی جس کو تم ماننے لگ گئے، یعنی جتنے بھی مسائل اس کے پیچھے تم جاتے رہتے ہو اور کودتے رہتے ہو کڈا، وہ سارے مسائل جو تمہارے دماغ میں نکالتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یوں لگتا ہے کہ اب زندگی جو ہے وہ خراب چل رہی ہے۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ چیز سمجھو، جب بھی تم کسی ایسے مشکل کو فیس کرتے ہو تو وہاں پہ تم صرف اسی مسئلے کو فیس کرو، یعنی جو مسئلہ پیش آیا ہے، جیسے فار ایگزامپل تم انٹرویو دینے گئے ہو، وہ انٹرویو میں تمہیں ریجیکٹ کر دیا گیا، تو دماغ کو پھر اسی چیز پہ روکو کہ مسئلہ جو ہے صرف ابھی فی الحال کے لیے یہ ہوا ہے کہ مجھے انٹرویو میں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ پچھلے مسائل بھی اس کے ساتھ جوڑو، بلکہ صرف اسی مسئلے پہ فوکس کرو، اور دماغ کو کہو کہ مجھے صرف اسی مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے، باقی جو ہو گیا ہے یا جو ہوگا اس کو چھوڑ دو، لیکن جو حال ہی میں ایک مسئلہ ہوا ہے اس مسئلے کو ٹھیک کرو، چاہے اسی ٹائم پہ مسئلے کئی سارے ہو، لیکن مسائل کو پھر جو ہے ایک ایک کر کے فوکس کرو۔ جیسے کیا ہوگا کہ تمہارا جو فوکس ہے وہ مسائل کے اوپر ہوگا، اپنے آپ کو وکٹم بنانے کے اوپر نہیں ہوگا، یعنی تم خود کو مسائل حل کرنے کے لیے تیار کرو گے، پریفیئر کرو گے، نہ کہ تم خود کو وکٹم یا دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے بناؤ گے۔ تو تمہارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح بنے گا کہ تم پھر مسئلے جو ہے وہ حل کرو گے، خود کو وکٹم بنانے والا بندہ پیش نہیں کرو گے۔ اور یاد رکھو، زندگی کسی کی بھی اچھی نہیں ہوتی، ہر کسی کی زندگی اونچ نیچ آتا رہتا ہے، لیکن کامیاب وہ بندہ ہوتا ہے جو صرف مسئلے کو ڈیٹیکٹ کر کے اسی کے اوپر فوکس کرتا ہے، اس کا سولوشن نکالتا ہے۔ جو بندہ خود کو وکٹم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی خود کو کامیاب نہیں دیکھ سکتا، نہ اپنی نظر میں نہ کسی اور کی نظر میں۔ تو اس لیے جب بھی کسی مسئلے کو فیس کرتے ہو، اس کو دوسرے مسائل کے ساتھ جوڑنے کے بجائے صرف اسی پہ فوکس کر کے اس کا کوئی حل نکالو۔ اب حل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا حل نہیں نکالا جا سکتا، اور جو مسائل تمہارے ہاتھ میں ہے جس کا حل تم نکال سکتے ہو اس کو ایک کاغذ پہ لکھ دو، اور اس کے نیچے جو ممکن سلوشن ہے وہ سارے کے سارے لکھ دو، پھر جو تمہارے لیے سب سے ایزی اور اویلیبل سلوشن ہوگا اس پہ عمل کرو، اور جب دوسرے مسائل ہیں جس کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا، جو تمہارے پوائنٹ سے دور ہے، پھر اس کے اوپر تمہیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اس کو چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، جو ہوا سو ہو گیا، اب تم آگے کے لیے خود کو پریپیئر کرو۔ اس طرح مائنڈ سیٹ بنا کے تم خود کو کافی ڈیولپ کر سکتے ہو، کافی اچھا کر سکتے ہو اپنی لائف میں۔